السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. کل یہاں پہ پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھی طرح سے عبادت کر سکیں. آمین. آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت سی نظم سنانے جا رہی ہوں جو میری فرینڈ نے مجھے بھیجی. آپ بھی سنیے گا، آپ کو اچھی لگے گی. اے دوست بتا کیسا ہے، کیا محلہ اب بھی ویسا ہے؟ وہ لوگ پرانے کیسے ہیں، کیا اب بھی سب وہاں رہتے ہیں؟ جن کو میں چھوڑ گیا دکان تھی ایک چھوٹی سی، کیا بوڑھا چاچا ہوتا ہے؟ کیا چیزیں اب بھی ملتی ہیں، بسکٹ، پاپڑ، گولی، کھٹی میٹھی؟ بیری والے گھر میں اب بھی کیا بچے پتھر مارتے ہیں؟ بوڑھی اماں کیا اس پر اب بھی شور مچاتی ہے؟ بجلی جانے پر اب بھی کیا خوشی منائی جاتی ہے؟ پھر چھپن چھپائی ہوتی ہے، پاس کسی کے ہونے پر کیا مٹھائی بانٹی جاتی ہے؟ بارش کے پہلے قطرے پر کیا ہلا گلا ہوتا ہے؟ غم میں کسی کے اب بھی کیا پورا محلہ روتا ہے؟ گلی کے کونے میں بیٹھے کیا دنیا کی سیاست ہوتی ہے؟ گڈے گڑیوں کی اب بھی شادی ہوتی ہے؟ اے دوست بتا کیسا ہے، کیا محلہ اب بھی ویسا ہے؟ کیا اب بھی شام کو ساری سکھیاں دن بھر کی کہانی کہتی ہیں؟ کیا ان میں سے اب بھی کسی میں خط و کتابت ہوتی ہے؟ وہ عید کے دن بیل بکروں کا میلہ اب بھی گھر گھر سجتا ہے؟ خاموش کھڑا ہے کیوں دوست میرے، کیوں سر جھکا کر روتا ہے؟ ہلکے ہلکے لفظ دبا کر کہتا ہے لوگ پرانے چلے گئے جیسے تو وہاں سے چلا گیا. بوڑھے چاچا، ماما، خالو، خالہ ملک عدم کو لوٹ گئے. گھر بکے تقسیم ہوئے، سب اپنے اپنے حصے لے کر اپنے مکان بنا بیٹھے. انجانوں کی بستی بن گئی وہ محلہ اپنا ہوا پرایا. اب لوٹ کے تو بھی کیا جائے گا، بس دل تیرا بھی بھر آئے گا. کیسی لگی آپ کو یہ نظم؟ خاص طور پہ جو لوگ اپنے دیس کو چھوڑ کر پردیس چلے جاتے ہیں ان کو یہ بہت ہی خوبصورت لگے گی. مجھے بتائیے گا پلیز کمنٹ میں. چلتی ہوں آج کی کہانی کی طرف جس کا عنوان ہے انسان کی تلاش. فلپ جان بائر امریکہ کا ایک بڑا تاجر تھا. وہ کوئکر اسٹیٹ ریفائننگ کمپنی کا بانی تھا. اس کے یہاں صرف ایک لڑکا تھا. لڑکا مرا تو اس نے بھی صرف ایک لڑکی چھوڑی جس کا نام ایلانور ریچی تھا. ایلانور کے پاس بے پناہ دولت تھی مگر وہ انسانوں سے اس قدر متنفر تھی کہ اس نے شادی نہیں کی اور تمام عمر اکیلی رہی. 14 اکتوبر 1968 کو اس کا انتقال ہوا تو اس کی عمر 58 سال تھی. انسانوں سے بے رغبت ہو کر اس نے اپنی دلچسپی کے لیے عجیب و غریب عادتیں بنا رکھی تھیں. مثلاً وہ کثرت سے جوتے خریدتی مگر ہر جوتے کو وہ صرف ایک بار پہنتی تھی. چنانچہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر میں 1808 جوڑے جوتے موجود تھے. اسی طرح اس کے گھر میں اسٹیشنری کے 1224 بکس پائے گئے وغیرہ وغیرہ. اس کی سب سے عجیب دلچسپی کتے تھے. وہ جب اپنی کار سے باہر نکلتی اور کوئی آوارہ کتا اس کو نظر آتا تو وہ پکڑوا کر اس کو اپنے گھر لاتی اور ان کو خصوصی اہتمام سے پالتی. اس طرح اس کے یہاں 150 کتے جمع ہو گئے. اس کا گھر کتوں کی اس فوج کے لیے ناکافی معلوم ہوا تو اس نے اولاً 12 ایکڑ اور اس کے بعد 180 ایکڑ زمین صرف اس لیے خریدی
کہ وہاں کتوں کو خصوصی اہتمام کے ساتھ رکھنے کا انتظام کیا جا سکے۔ ایلینور نے اپنی موت سے پہلے ایک وصیت نامہ تیار کرایا۔ اس وصیت میں اس نے لکھا کہ میری دولت میرے پالتو کتوں کے لیے وقف ہے۔ جب ایک ایک کر کے تمام کتے مر جائیں تو میری پوری دولت الاباما امریکہ کے مدرسہ حیوانات اسکول آف ویٹرنری سائنس کو دے دی جائے۔ اب اس کے کتوں میں صرف آخری کتا رہ گیا ہے جس کا نام ماسکیٹر ہے۔ یہ 23 سالہ کتا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کا پاؤں کانپتا ہے اور جب وہ چھینکتا ہے تو زمین میں گر پڑتا ہے۔ یقینی طور پہ وہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس کے بعد مذکورہ مدرسہ حیوانات کو $12 ملین کی رقم اچانک حاصل ہو جائے گی۔ ٹائمز آف انڈیا، 2 جنوری 1984۔ آدمی کو اگر آئیڈیل انسان نہ ملے تو اس کو آئیڈیل نظریہ تلاش کرنا چاہیے۔ ایلینور اگر ایسا نظریہ پا لیتی تو انسان اس کے لیے محبت کا موضوع بن جاتا، نہ کہ نفرت کا موضوع۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مجھے بتائیے گا کمنٹ میں لکھ کے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس بابرکت مہینے کی آمد پہ اپنی عبادتوں میں مجھے بھی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ پھر آؤں گی کچھ اچھا سا سنانے کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔